ایام فاطمیہ کی نسبت سے آج کی ویڈیو میں ہم اپنی عقیدت اور غلامی کا اظہار کریں گے پاک مخدومہ فاطمہ صدیقہ مبارکہ زکیہ راضیہ مرضیہ محدثہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مقدس بارگاہ بیان کریں گے ان سے منسوب اعمال اور دعائیں۔ میں ہوں سیدہ میر جعفری۔ پاک سیدہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ ہماری اس ناقص سی کوشش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائیں اور ہم پر اپنے کرم کے دروازے کھول دیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ جس درخواست پر سیدہ کے دستخط ہو جائیں اس پر 14 کے دستخط ہو جاتے ہیں۔ بعض نے بعثت کا دوسرا سال اور بعض نے بعثت کا 5واں سال آپ کی آمد کا سال لکھا ہے۔ سارا، آسیہ، مریم، کلثوم کو آپ کی دایا بننے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ وہ معظمہ ہیں کہ جن کا واسطہ اللہ قبول کرتا ہے۔ آپ کی رحلت کے بعد ام ایمن نے قسم کھائی کہ اب میں مدینہ میں نہیں رہوں گی، میں پاک سیدہ کی مسند کو خالی نہیں دیکھ سکتی۔ وہ مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئی۔ راستے میں ان پر پیاس کا غلبہ ہوا۔ جب پانی سے مایوس ہوئیں تو اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر دیے اور التجا کی کہ خدا بندہ، میں فاطمہ زہرا کی کنیز ہوں، کیا تو مجھے پیاس سے ہلاک کر دے گا؟ سیدہ کے اعجاز سے اسی وقت آسمان سے ایک ڈول اترا۔ ام ایمن نے اس سے جب پانی پیا تو 7 سال تک ان پر دوبارہ پیاس کا غلبہ نہیں ہوا۔ اس معظمہ کے واسطے سے جو مانگا جائے وہ ملتا ہے۔ بڑی سے بڑی حاجت اور بڑی سے بڑی مشکل کے لیے پاک سیدہ کی نماز استغاثہ ایک تریاق ہے۔ جب مشکل حل نہ ہو رہی ہو، حاجت پوری نہ ہو رہی ہو، دعا قبول نہ ہو رہی ہو، سانس گھٹ رہی ہو، سینہ تنگ آ گیا ہو، تو اس وقت 2 رکعت نماز پڑھیں اور نماز کے بعد تسبیح سیدہ سلام اللہ علیہا پڑھو۔ تسبیح کا ذکر آیا تو اس بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان سنا دوں۔ امام نے ابو ہارون سے فرمایا کہ اے ابو ہارون، ہم اپنے چھوٹے بچوں کو جس طرح نماز کا حکم دیتے ہیں اسی طرح تسبیح کا بھی حکم دیتے ہیں، تم بھی اس کے پڑھنے کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ جو شخص اس کو پابندی سے پڑھے گا وہ کبھی شقاوت اور بدبختی میں مبتلا نہیں ہوگا، یعنی تسبیح سیدہ بدقسمتی سے محفوظ رکھتی ہے۔ بعد نماز استغاثہ کی ہو رہی تھی۔ نماز اور تسبیح کے بعد اپنی پیشانی سجدہ گاہ پر رکھیں اور ایک 100 مرتبہ یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیثینی کہیں۔ اس کے بعد دایاں رخسار سجدہ گاہ پر رکھیں اور 100 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں اور اس کے بعد پھر سر سجدہ میں رکھ کر 100 مرتبہ یہ کہیں۔ اس کے بعد بایاں رخسار سجدہ گاہ پر رکھیں اور 100 مرتبہ پڑھیں اور آخر میں پھر سر سجدہ میں رکھ کر 100 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں اور اس کے بعد اپنی حاجت طلب کریں۔ 500 مرتبہ سیدہ کو پکارنے کے بعد جو دعا مانگی جائے گی اس کی استجابت میں کوئی شک نہیں رہنا چاہیے۔ ایک دن سیدہ سلام اللہ علیہا نے سلمان محمدی سے فرمایا کہ سلمان، اگر تم چاہتے ہو کہ تم کبھی بخار میں مبتلا نہ ہو تو میں تمہیں ایک دعا تعلیم فرماتی ہوں۔ اس کے بعد سیدہ نے سلمان کو ایک دعا تعلیم فرمائی جو آپ کی سکرین پر آ رہی ہے۔ سلمان کہتے ہیں، میں نے مکہ اور مدینہ کے 1000 ایسے افراد کو یہ دعا تعلیم فرمائی جو بخار میں مبتلا تھے، سب شفا یاب ہو گئے۔ درود فاطمیہ مشکلات کو آسانی میں بدلنے اور حاجات کے حصول کے لیے ایک نسخہ کیمیا ہے۔ سیدہ کی بارگاہ میں 530 مرتبہ دل سے پکاریں اور مشکلات کو للکاریں۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بعلمک۔